بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت اسلام میں یعنی اسلامی اعمال میں وہ کیا چیز اور کون سا عمل زیادہ اچھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک یہ کہ تم اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاؤ، اور دوسرے یہ کہ جس سے جان پہچان ہو اس کو بھی، اور جس سے جان پہچان نہ ہو اس کو بھی سلام کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کرو، یہ تمہارے لیے بھی باعث برکت ہوگا اور تمہارے گھر والوں کے لیے بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں نہیں جا سکتے تا وقت کہ پورے مومن نہ ہو جاؤ اور تمہاری زندگی ایمان والی زندگی نہ ہو جائے، اور یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم میں باہم محبت نہ ہو جائے۔ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جس کے کرنے سے تمہارے درمیان محبت و یگانگت پیدا ہو جائے؟ وہ یہ ہے کہ سلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، السلام علیکم۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ مجلس میں بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا، 10 یعنی اس بندے کے لیے اس کے سلام کی وجہ سے 10 نیکیاں لکھی گئی۔ پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ آدمی بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 20 یعنی اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی گئی۔ پھر ایک تیسرا آدمی آیا اور اس نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور وہ مجلس میں بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا، 30 یعنی اس کے لیے 30 نیکیاں ثابت ہو گئی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں اللہ کے قرب اور اس کی رحمت کا زیادہ مستحق وہ بندہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 خاص حق ہیں۔ اول یہ کہ جب ملاقات ہو تو سلام کرے، دوسرے جب وہ مدعو کرے تو اس کی دعوت قبول کرے بشرطے کہ کوئی شرعی عذر اور مانع نہ ہو، تیسرے جب وہ نصیحت یا مخلصانہ مشورے کا طالب ہو تو اسے دریغ نہ کرے، چوتھے جب اس کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کو یہ کہے، یرحمک اللہ، جو دعائیہ کلمہ ہے، پانچویں جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، چھٹے وہ انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو چاہیے کہ اس کو سلام کرے، اگر اس کے بعد کوئی درخت یا کوئی دیوار یا کوئی پتھر ان دونوں کے درمیان حائل ہو جائے اور تھوڑی دیر کے لیے ایک دوسرے سے غائب ہو جائے اور اس کے بعد پھر سامنا ہو تو پھر سلام کرے۔